الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رمضان المبارک سے پہلے آنے والا وہ مبارک مہینہ جس کو شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے تقریباً 10 روز گزر چکے ہیں۔ شعبان کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں، آپ کے سیرت اور آپ کے طریقے میں، اور صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو عمل انجام دیا کرتے تھے، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شعبان کا مہینہ کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کے اہتمام کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی سے رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے پایا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ لیکن ہمارے ہندوستان کا اسلام، ہمارے بر صغیر کا اسلام، اور وہ اسلام جس کو ہم نے اپنے پرکھوں سے اخذ کر کے بلا کسی دلیل کے، بلا کسی بنیاد کے، بنا کسی اصول کے اختیار کر لیا ہے، یہاں پر شعبان کا یہ مہینہ روزوں سے محرومیت کا مہینہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی شعبان کے مہینے میں نہ جانے کون کون سی بدعات کو بھی انجام دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر، آپ کے طریقے، آپ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو رب کائنات نے 2 طرح کے وبال سے ڈرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈراتے ہوئے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں، اور ان کو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کو دردناک عذاب میں گھیر لیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت، آپ کی متابعت، آپ کے طریقے کے مطابق چلنا، آپ کے اسوے کو پکڑنا، آپ نے جو کچھ حکم دیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کرنا، عبادت کو انجام دینے کا جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر عبادات کو انجام دینا، یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کے اس طریقے اور اسلام کے اس ضابطے سے ہٹ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے کسی دوسرے کی پیروی کی، جو پیروی قرآن و سنت کے مطابقت میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس آیت کریمہ میں جو وعید نازل ہوئی ہے، وہ وعید ایسے ہی افراد کے بارے میں ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں،
کہیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور آپ اس روایت کو دیکھیں جس کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کئی جگہوں پر ذکر فرمایا ہے، محدثین نے مختلف طرق سے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بعض لوگ آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر سے کہا کہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں حج قران کو افضل سمجھتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حج تمتع افضل ہے۔ یہ مکالمہ اور مباحثہ 3 بار دہرایا گیا۔ آخر کار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، اور انہوں نے فرمایا ان قریب تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا جائے گا۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ نے ایسا فرمایا، آپ نے حج تمتع کو افضل قرار دیا۔ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر کا یہ نظریہ ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہاں پر اس روایت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کو ثانی اثنین کہا گیا، پہلے خلیفہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ امن الناس علی ابا بکر، کہ ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہے، ان کا طریقہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر کے ابلیس بھاگتا تھا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری رائے کی تائید رب کائنات کے تائید کے بعد فرمائی، قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ان کی رائے کی تائید میں ہوا، یہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ثابت ہو جائے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قابل احترام ہیں، لیکن سنت رسول کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر جائزہ لیا جائے تو ہمارے مفتی سنت رسول پر مقدم ہیں۔ آج کے دور کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم اپنے ائمہ، اپنے خطبہ، اپنے علماء اور اپنے فقہا کو اور اپنے مفتیان کرام کو حدیث رسول پر مقدم کر کے ان کی بات کو لے لیتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم حدیث رسول کو سمجھ سکیں۔ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں کتب فقہ کے اندر موجود ہیں جن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے امام کا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو ائمہ مقلدین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے قول میں امام کے قول کو لیا جائے گا، رسول کے قول کی تعویل کی جائے گی۔ اگر تعویل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا اور امام کے قول کو لیا جائے گا۔ جبکہ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب، وہی میرا مسلک، وہی میرا فتویٰ، وہی میری رائے ہے۔ لہذا اگر حدیث رسول ثابت ہوتی ہے تو میرے قول کو، میرے فتوے کو دیوار پر مال کر کے اس کو ضائع کر دیا جائے، یہ ائمہ کرام کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ہمارے طبقے میں، ہمارے معاشرے میں یا بر صغیر ہند و پاک میں جس مکتب فکر کی اکثریت پائی جاتی ہے، جو لوگ اکثریت میں موجود ہیں، ان کے فقہا نے، ان کے مولویوں نے، ان کے مفتیوں نے کیا بدعات و خرافات سے ڈرانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان وہ رول ادا کیا ہے یا نہیں کیا جو رول ایک عالم دین اور دین پسند شخصیت کو، سنت رسول سے محبت کرنے والے کو ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں شعبان کے آتے آتے 15 شعبان کی تاریخ قریب ہوتے ہوتے
نہ جانے کون کون سی بدعتیں ایجاد کر لی جاتی ہیں اور ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ لیکن معاف فرمائیں گے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آپ نکل جائیں راستوں پر، مسجدوں کا جائزہ لے لیں، پورے شعبان میں کوئی ایک خطاب یا ایک خطبہ جمعہ یا ایک درس ایسا دیا جاتا ہو جس میں مسلمانوں کو بدعات سے ڈرایا جاتا ہو، بدعات کی وضاحت کر کے ان کو بتایا جاتا ہو کہ یہ چیز سنت رسول کے خلاف ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات و خرافات کو مردود قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی عمل یا ہمارا کوئی حکم یا ہماری کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، رب کائنات اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں تک سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں تک اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے بچاتے ہیں۔ یہ بدعتیں بر صغیر کے مسلمانوں کے موجودہ حالات کا، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات انہی بدعتوں کا رزلٹ اور اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ انسان جب سنت سے دور جاتا ہے تو رب کائنات کا کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جو شخص اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آ جائے، اللہ رب العالمین کی دین کی پیروی کر کے اللہ رب العالمین کی پیروی کرے تو اللہ رب العالمین اس کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کر کے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو بدعات و خرافات سے دور رکھیں، کیونکہ بدعتیں انسان کی تباہی کا سامان ہیں، بدعتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام ہیں، بدعتیں دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ جتنے بھی خطبات جمعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس، آپ کی تقریروں کا جائزہ لیا جائے۔ آپ اپنے خطبات میں بالخصوص اور تمام تقریروں میں ایک جملہ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو سنو، تمہارے اوپر میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا یہ واجب ہے۔ اسی حدیث کے اخیر میں اس ٹکڑے کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں فرمایا، تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کو بہت زیادہ اختلافات ملیں گے، مسائل کے اختلافات، عبادات کے اختلافات، ایسے ہی عقائد کے اختلافات، نماز کے طریقے میں، حج بیت اللہ میں، صوم اور روزے کے مسائل میں، قرآن مجید کے احکامات میں، ہر چیز میں وہ اختلاف پائے گا۔ صحابہ کرام نے دریافت کرنا چاہا کہ ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا، تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، اور خبردار ایاکم ومحدثات الامور، خبردار کان کھول کر کے سن لو کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر نئی ایجاد کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ ہر وہ بات جو دین کے اندر ایجاد کی جاتی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات اور سنت کے درمیان کے فرق کو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے سمجھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور قول ہے جس میں آپ نے واضح کر دیا تھا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس نئی ایجاد کردہ چیز کو اس نے نیکی اور ثواب کا کام سمجھا اور اس کو انجام دیا، تو گویا نعوذ باللہ وہ اتہام لگاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے خیانت کی ہے،
کیونکہ رب کائنات نے اب سے 1450 سال پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین کے نزول کی تکمیل فرما دی تھی، دین کو مکمل کر دیا تھا، اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا تھا، نعمت اسلام کی تکمیل کر دی تھی۔ لہذا اس آیت کریمہ سے پہلے جو کچھ زبان رسالت سے ثابت ہے وہی دین ہے۔ اس کے بعد کسی نے دین کے نام پر کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی اور اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو گویا وہ خیانت کا اتہام لگاتا ہے کہ آپ نے اس کو چھپا کر کے رکھا تھا اور آج ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو بدعت کا سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنے نبی کے اوپر خیانت کا اتہام لگا کر کے ایک انتہائی خبیث جرم انجام دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بدعات سے ہم کو ڈرایا ہے۔ بدعتی کے عمل کو فتنہ قرار دیا گیا، فساد اور عذاب قرار دیا گیا۔ ایسے ہی بدعت کو خطرناک بوجھ قرار دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرہا ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے اسلام کے اندر کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو برا ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اسلاف امت نے اس کو عملاً اختیار نہیں کیا ہے، اس پر ہمارے صحابہ کرام نہیں چلے ہیں، کسی نے ایسا طریقہ دین کے اندر ایجاد کیا تو ایسی صورت میں اس طریقے کو انجام دینے کا بوجھ اس کے کندھوں پر، اور جو لوگ اس کے ذریعے سے اس طریقے کو ایجاد کرنے والے کی پیروی کرتے ہوئے اس طریقے کو اپناتے ہیں، ان سب کے گناہ کا بوجھ ایجاد کرنے والے کے کندھے پر لاد دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کے بوجھ اور گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ سب کو برابر طریقے سے قیامت کے دن رب کائنات کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور بدعت کا اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر تشریف فرما ہوں گے، جس حوض سے اگر کسی نے ایک چلو پانی پی لیا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ ان کے کچھ امتی آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، حوض کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن فرشتے یحال بینی و بینہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے کہ بتاؤ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کی جو علامت ہے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، بدعات و خرافات کو اسلام کی نسبت سے یہ لوگ رواج دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میرے بعد جن لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان کو میری اس شفقت سے محروم کر دیا جائے، اس حوض سے محروم کر دیا جائے۔ اس سے بڑی محرومی کسی بدعتی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کو سنا اللہ رب العالمین اس کے لیے اس بات کو نفع بخش نہیں بنائے گا، اور جس نے کسی بدعتی سے دین کی تکمیل یا دین کے تعاون کے لیے ہاتھ ملایا، کسی بدعتی سے محبت کا اظہار کیا، دوستی کا اظہار کیا، فقد نقض الاسلام عروةً عروةً، تو گویا اس نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ سوچیں کتنی شدید وعید ہے۔ ہمارے اسلاف بدعات و خرافات کو کتنی قباحت کے ساتھ دیکھتے تھے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم ان تکتبوا عن احد من اصحاب الاہواء والبدع قلیلا او کثیرا، فرماتے ہیں اے لوگو سنو، خبردار تم اہل بدعت سے نہ تھوڑا نہ زیادہ تم کبھی کچھ نہ لکھنا، ان کی معلومات کو نوٹ نہ کرنا، اس کو نہ سننا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا، کیونکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام اور اصحاب سنن کی باتوں کو سنو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان القلوب اذا اشتغلت البدع بالبدع، اگر یہ دل بدعات و خرافات کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، اعرضت عن السنن، تو سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، سنتوں سے دور چلے جاتے ہیں، اور انہی بنیادوں پر اسلاف امت اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر کوئی بدعت پنپتی ہے، کسی بدعت کو عملاً اختیار کیا جاتا ہے، تو رب کائنات اس بدعت کے بدلے کسی سنت کو مٹا دیتا ہے، سنت رخصت ہو جاتی ہے، کیونکہ بدعت کے وجود کے ساتھ، بدعت کی ناپاکی کے ساتھ، بدعت کی قباحت کے ساتھ کوئی سنت چلے یہ ممکن نہیں ہے، لہذا سنتوں پر عمل کرنا ہے تو بدعتوں سے براءت کا اظہار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلف صالحین اہل بدعت کی مجلسوں سے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے، ان کے کلام کو سننے سے روکا کرتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء کبھی کبھار گمراہ ہو گئے ہیں، سنت سے ہٹ کر کے بدعت کی طرف چلے گئے ہیں، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اسلام اس بات پر اپنا اجماع نقل کرتے ہیں کہ بدعت جو ہے یہ ابلیس اور شیطان کو معصیت اور کبیرہ گناہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شخص زنا کر سکتا ہے، ایک مومن بیڑی سگریٹ اور شراب پی سکتا ہے، ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن بدعت کر لے یہ اس کو گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے معاشرے میں کایا پلٹ چکی ہے، بدعات کرنے والوں کو سراہا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو لعن طعن کر کے ان کو بالکل ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور ذلیل کر کے معاشرے سے توڑ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ بدعات کو سراہنا، بدعات کی تائید کرنا یہ اہل سنت والجماعت کسی بھی صورت میں گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی اور بیہقی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا کہ اللہ رب العالمین صاحب بدعت سے، ایک بدعتی سے توبہ کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیا جانا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کرے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، اور اسی کھٹکے کے نتیجے میں وہ کبھی نہ کبھی رجوع کر کے اپنی موت سے پہلے اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن بدعات کو انجام دینے والا کیونکہ بدعت کو دین تصور کرتا ہے، کار ثواب تصور کرتا ہے، اس وجہ سے اس کی توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اگر اس کے ذریعے سے بدعات کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، سوشل میڈیا اور دوسرے مقامات پر اس کے خطبات کے ذریعے بدعت منتشر ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ توبہ بھی کر لے تو بھی اس کی تلافی کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بدعت کی خطرناکی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل بدعت سے توبہ کی توفیق کو ختم کر دیتا ہے اور توبہ کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا اور علماء سنت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں
کہ اہل بدعت کی مہاجرت یعنی اس کو چھوڑ دینا، اس کا بائیکاٹ کر دینا، اس سے معادات یعنی اس سے دشمنی اور عداوت کا اظہار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے بدعت کی قباحت کو سامنے رکھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابو الجوزہ اوس بن عبداللہ الربعی رحمۃ اللہ علیہ معروف امام و فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پڑوس میں کتوں کو، خنزیر کو اور بندروں کو بسا دیا جائے اور ان کے پڑوس میں مجھ کو زندگی گزارنی ہو تو مجھ کو گوارا ہے، لیکن اہل بدعت کے پڑوس میں مجھ کو زندگی گزارنی پڑے تو میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا۔ رب کائنات ہم کو صحیح انداز سے بدعات کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پس منظر یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ اس کی آج 10 تاریخ ہو گئی، ابھی 5 روز کے بعد شعبان کی 15ویں شب اور 15واں دن ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں نہ جانے کون کون سی خرافات ہم انجام دیتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا تو ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ جب نصف شعبان ہو تو اس کی رات میں عبادتیں کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے رجب کے بارے میں اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دینے پر اور شعبان کے بارے میں یہ تذکرہ کہ شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے، رب کائنات نے فرمایا یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ایسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس رات میں 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں نماز ادا کرنا، جس کو آج کے دور میں صلاۃ الرغائب یا ہزاری نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری روایتیں موضوعات اور من گھڑت روایتیں ہیں، اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا، کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، لہذا اس طرح کا عمل کرنا ان روایتوں سے اس کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ایسے ہی ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید 15ویں شعبان کی شب میں نازل ہوا، جبکہ رب کائنات نے واضح کر دیا کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے۔ صلاۃ الرغائب کا عقیدہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ من گھڑت ہیں۔ ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ 60 سال اگلے اور 60 سال پچھلے گناہ اس رات کی عبادت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، آج کے دور میں انسان کو 60 سال کی زندگی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی فضیلت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی بھی ذکر نہیں کی۔ اتنی فضیلت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے ہوئے کوئی حج انجام دے اس کی بھی ذکر نہیں کی گئی۔ یہاں فضائل کے پورے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اور اس انداز کا کوئی بھی عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے۔ قبرستان جانے کا عقیدہ کہ 15ویں شب میں رات کے وقت میں یا دن میں قبرستان میں چراغا کیا جائے، قبرستان میں چونا گچ کرنا، خصوصیت کے ساتھ وقت کی تعیین کر کے قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان میں موم بتیاں یا چراغ جلانا، قبرستان میں چادریں چڑھانا، قبروں کو پکا کرنا، قبروں پر جا کر کے دعائیں کرنا، قبروں پر بیٹھ کر کے عبادات کو انجام دینا، قبروں کے اوپر تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، یہ سارے کے سارے عمل ایسے عمل ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نہ ایسا صحابہ کرام نے کیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، کسی سے اس طرح کا عمل ثابت نہیں۔ تو آج کے دور میں جو لوگ اس کو راہ نجات سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، عذاب کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اس سلسلے میں ایک اعتقاد یہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی شب میں روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ ساری زندگی وہی روحیں جو آپ کے خاندانوں کی حاضر ہوتی ہیں،
ساری زندگی بدعات و خرافات کر کے چلے گئے، آپ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، ان کے لیے آگے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کریں۔ یہ روحوں کی آمد کا عقیدہ جو غیر مسلموں سے ماخوذ ہے، غیر مسلموں سے صوفیہ نے لیا، رافضہ نے لیا، اور رافضہ اور صوفیہ سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے لے کر کے یہ اعتقاد رکھنا شروع کیا کہ روحیں حاضر ہوتی ہیں، لہذا ان روحوں کے لیے پکوان چڑھائے جائیں، قبروں پر کھانا رکھا جائے۔ آپ کا پڑوسی بھوکا مرے، ایک رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، قاعدے سے آسودہ ہو کر کے، جس کو نہ پانی مل سکے نہ کھانا مل سکے، اور آپ روحوں کے لیے بڑے بڑے پکوان بنا کر کے رکھیں، یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ ہمیں دین اسلام کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک اعتقاد یہ رکھا جاتا ہے کہ آتش بازی کی جائے، پٹاخے داغے جائیں، موم بتیاں جلائی جائیں، چراغاں کیا جائے، حلوہ اور شیرینی تقسیم کی جائے۔ یہ سارے کے سارے اعتقادات بدعت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو اعتقاد جس کے بارے میں ابتدا میں بتایا گیا کہ 15ویں شعبان کے دن میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا اور رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کا معمول ہے ایام 20 میں 13، 14 اور 15 تاریخوں میں وہ روزے کا اہتمام کرتا ہے تو ان تاریخوں میں بھی کرے۔ کسی کا معمول ہے کہ رات میں تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے تو اس شب میں بھی کرے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن 15 شعبان سے جوڑ کر کے ان اعمال کو انجام دینا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، بدعات و خرافات سے اجتناب کرنے، سنت رسول کی جانب رجوع کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔